ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ نے قیام فرمایا تو اس دوران آپ بنفس نفیس تلوار پکڑ کے میدانوں میں تشریف لے گئے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، حالانکہ مسئلے کا حل جنگ ہی ہے۔ فتح مکہ جو ہے وہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا ہے، اب مکہ فتح جنگ کے بغیر نہیں ہوا۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ حضور نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن باقی جتنی جنگیں حضور نے لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں نہیں لڑی، بلکہ کفر کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے حضور نے جنگیں لڑی ہیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ وَأَنَا الْمَاحِي، کہ مجھے اللہ نے ماحی بنا کر بھیجا، اور ماحی کا مطلب یمحو اللہ بی الکفر، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو ختم کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا وَأَنَا نبی الملاحم، فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں۔ تو اس واسطے ہمیں تو کسی بات کی بھی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اللہ رسول کو چھوڑے اور اسلام کے ہر کام کی، اسلام کے جو جتنے بھی کام ہیں ان کی مخالفت انسان کرے تو اس کے اندر اپنا ضمیر خود کوئی نہیں رہ جاتا، تو قوم کو وہ کیا ضمیر دے گا اور قوم کو وہ کیا جنگوں پر ابھارے گا اور وہ جنگیں کیسی لڑے گا۔ جی ہم حملہ کر دیں، یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں کہ ہم حملہ کر دیں؟ نہیں، آپ حملہ نہ کریں، وہاں ہریسے کی دکانیں کھولیں، حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کوئی کرکٹ کا میدان بنا دیں، وہاں میچ کرا دیں، جنگیں نہیں لڑنی تو میچ کرا دیں، اس سے ہو سکتا ہے کشمیر ہمیں واپس مل جائے۔ تو جب ریاست مدینہ کی بات ہے تو وہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو جب بھیجا اپنا سفیر بنا کر، تو خبر آ گئی میدان حدیبیہ کے میں کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا مشرکین مکہ نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے موت پر بیعت لی، موت پر بیعت لی، ایک مبارک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور نے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم مدینہ منورہ واپس نہیں جائیں گے۔ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو ایک شخصیت کے لیے، ایک صحابی کے لیے حضور سارے صحابہ سے موت پر بیعت لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر جو ہے وہ انعام فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کے غلام بڑے جذباتی ہیں، ایک بندے کی خاطر پوری سلطنت تو داؤ پر نہیں لگائی جا سکتی، تو مدینہ منورہ کا امن جو ہے وہ تہ و بالا نہیں کیا جا سکتا، ایک بندے کی خاطر آپ نے یہ کیا ہے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے حبیب یقیناً رب ان سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو جذباتیت پر بات نہ کریں تو ٹھیک ہے، جذباتیت پر بات نہیں کرنی تو پھر ہندو تو آ گیا سر پر۔ جذباتیت ہی تو ایک چیز ہے کہ جو دوسرے آدمی کا جو ہے وہ پسینہ نکال دیتی ہے، دوسرے آدمی کا پتا جو ہے وہ پانی کر دیتے، جذباتیت ہی تو ہے۔ خالد بن ولید نے جب وہ رومیوں کو خط لکھا تو اس میں جذباتیت ہی تو تھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الی رستم و مہران و ملأ فارس سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم فآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم ان معنا قوما یحبون القتل کما یحب العاجم الخمر۔ دونوں روایتیں میں نے قتل کا پڑھا اس لیے کہ قوم قتل سے بڑی ڈرتی ہے، ہاں جی قتل کی بات نہ کریں۔
خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ خالد بن ولید کی طرف سے خط ہے رستم، مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. یہ خط ہے، یہ دفاعی، ذرا سنیں، یہ دفاعی خط ہے. دفاعی خط ہے. جب آپ نے کبھی اسلام کی خاطر کسی کو للکارا ہی نہیں، بلکہ جو اسلام کی بات کرے آپ اس کو دہشت گرد قرار دے دے. جو نعرہ لگے تو نعرہ بھی سیاسی بن جائے، حضور کی عزت کا نعرہ بھی سیاسی بنا دیں. اور یہ ظاہر بات ہے ہمارے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں جو دین کی باتوں کو غلط رنگ دیتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر. پھر ان کو پیچھے بھی تو کوئی طاقتیں ہیں نا کہ جو ان کو کہتی ہیں کہ آپ لبیک کے خلاف بات کریں، کہ مسجدوں کی کمیٹیاں، ان کے پیچھے بھی تو کوئی طاقتیں ہیں نا کہ وہ علماء کو کہتی ہیں مولانا آج آپ نے لبیک کا نعرہ لگا دیا تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے لبیک کے نعرے کا جب مطلب کیا ہے. لبیک کے نعرے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. توجہ 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 توجہ. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے. آپ ذرا سنیں نا، یہ دفاعی خط ہے کہ ہمیں معاف کر دیں. آپ تو سپر پاوروں کو یہ خط لکھ رہے ہیں اور تم اپنے مسائل کہتے ہو کہ سیکورٹی کونسل حل کرے گی، امریکہ تمہارے مسائل حل کرے گا. کشمیر تمہیں 72 سال میں امریکہ نے بتاؤ، قوم کو بتاؤ نا اعداد و شمار کتنے ہیں، کہ کون سا مقبوضہ کشمیر کا گھر ہے جس کے اندر شہید کا خون نہیں گرا، کون سا گھر ہے جس کے اندر بچوں کی جوانیاں نہیں جو ہے وہ لوٹی گئیں، کون سا گھر ہے جس میں عورتوں کے سہاگ نہیں جو ہے وہ برباد ہوئے. ہاں وہ کون سا گھر ہے جس کے اندر بوڑھا اپنے بچے کی لاش کو دیکھ کر نہیں رویا. وہ کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر بیٹیاں مائیں اپنے جوانوں کی لاشوں کو دیکھ کر نہیں تڑپیں. وہ اعداد و شمار قوم کو بتاؤ نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے کب آئے گا. وہ اینٹ تو انہوں نے پھینک دی، پتھر کب چلے گا. اینٹ تو پھینک دی. ہم تو میری تو اب داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے سنتے سنتے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ پتھر کہاں پڑا ہے، وہ پتھر کب پڑے گا وہ بتاؤ تو صحیح نا. جب سارا کشمیر لٹ جائے گا، آخری کشمیری بھی جب شہید ہو جائے گا تو اس دن ہمارا پتھر یہاں سے پھر گرے گا کہ کوئی بات نہیں ہم شہیدوں کی فاتح پڑھنے آئے ہیں. بولو بھائی لبیک کہو نا. ہاتھ ایسے اٹھا کر